آج کل جو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے بارے میں بہت ساری بیکار اور بے مقصد قسم کی سخت گیری قسم کی باتیں ان سے منسوخ کی جا رہی ہے اور ان سے معافی مانگنے کے لیے پریشرلائز کیا جا رہا ہے، اور اس پریشرلائز میں انہوں نے معافی مانگ بھی لی، مگر ان سب باتوں میں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ بات کیا تھی اور کس بات پر کیا معافی ہونی چاہیے. یعنی معافی مانگنے والے کے صفحے جو ہیں وہ انہیں یہ خبر نہیں کہ ہم معافی کس بات کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے معافی مانگیں. اور انسان کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹا ہونے کے باوجود یہ کہے کہ نہیں مجھے جھوٹا نہ کہو، اور مجھے جھوٹا کیوں کہا، مجھ سے معافی مانگو، میں تو جھوٹا ہوں، مجھ سے معافی مانگو اور کہو کہ نہیں میں سچا ہوں. ایسا کون ہوگا جو سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کہے؟ اور ہر ایک انسان اس بات کو جانتا ہے، ہر ایک انسان اس بات کو جانتا ہے، سوال کرنے والا، جواب دینے والا، سب کو خبر ہے اس بات کی کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. انہوں نے اگر معافی مانگ لی تو یہ تو ان کا بہت بڑا پن رہا، اور کل آخرت میں ہو سکتا ہے اسی بات پر اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا انعام عطا کریں. پر تم تو بہت پیچھے رہ جاتے ہو. تمہیں تو دعوت دیا ہے، اگر انہوں نے معافی مانگا ہے تو تمہیں دعوت دیا ہے، اور تم نے اگر معافی مانگنے کے لیے کہا ہے تو تم نے ایک بہت برا کام کیا ہے، یعنی بد لحاظی کیا ہے، بدتمیزی کیا ہے. یعنی تمہیں یہ بھی خبر نہیں کہ بدتمیزی کسے کہتے ہیں. وہ تو اللہ کا ولی تھا جس نے ان سے یہ کہا کہ کچھ نصیحت کر دیجیے. میں تو اس چینل کے آنر کو یہی جانتا ہوں کہ وہ ایک اللہ کا ولی تھا، اور اتنا بڑا سچ اس نے بڑی خوبصورتی سے کہا، اور وہ میں سمجھتا ہوں بڑی عظمت والی بات ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا سچ کتنی شفافیت سے ادائیگی کی. اور یہ بات سمجھ لینے والی بات ہے، اور ہر ایک جانتا ہے وہ کیا کر رہا ہے اور کس لیے کر رہا ہے، اور وہ کتنا سچ بول رہا ہے اور کتنا جھوٹ بول رہا ہے، اچھی طریقے سے خبر ہے. اس بات پر تو کوئی بحث ہے ہی نہیں. یہ اگر بحث ہے تو یہ اس بحث کو سمجھ لیں ایک قسم کی ایک ایسی سرکشی کہ یعنی کہ دین کو وہ بیٹھ کے چلا کریں رات ہو گئی، رات ہو گئی، رات ہو گئی، رات ہے، یہ رات ہے، یہ رات ہے. یعنی ایک عجیب سی بات ہے، اسٹوپڈ تھنکنگس. یعنی ہم لوگ کتنے زیادہ ہم لوگ جھوٹے اور مکار ہو گئے ہیں. حیرت کی بات ہے، ہمیں خبر ہی نہیں کہ سچ. یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ تقوی الہی میں کیسے پہنچیں گے. انہوں نے تو جھوٹ کا انبار اپنے ارد گرد سجا رکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں حضرت ہدایت کی دعا تو یہ ہے. ہاں بالکل ہدایت کی دعا ہے، پر تمہیں خبر تو نہیں ہو رہا، تم خبر نہیں کر رہے ہو کہ ہدایت کی دعا میں ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں اور کس طرح سے مانگ رہے ہیں. یہ ہدایت کی دعا ہے. ہدایت کی دعا میں ہم کس
بات کو کنفرمیشن کر رہے ہیں. اقرار، ہدایت کی دعا میں بھی ایک اقرار ہے، ایک یقین کے ساتھ مانگنا. ہدایت بہت آسانی سے ملتی ہے مگر بغض اور کینہ سے نہیں ملتی ہے. وہ اللہ کا ولی خوبصورتی سے پوچھا کہ حضرت کوئی نصیحت کر دیجیے. حضرت نے سچ ہی بولنا تھا. وہ دین کے کاموں کے لیے بات کی گئی ہے، دین کی بات کاموں کے لیے بات کی گئی ہے تو لازمی ہے. انہوں نے آخرت کی کامیابی کی بات پوچھی ہے. وہ جھوٹ کیسے بولتے ہیں؟ وہ جھوٹ کیسے بولتے ہیں؟ اور اگر انہوں نے معافی مانگ لی اور اس بات کو اگر یہ واویلا مچا رہے ہیں کہ انہوں نے وہ معافی تو ان کی ہدایت کے لیے مانگی ہے. جن لوگوں نے معافی مانگنے کے لیے کہا ان کی ہدایت کے لیے ان سے معافی مانگی کہ اللہ کرے کہ وہ اس بات کو سمجھ کر اور شرمسار ہو جائیں اور اب بھی وہ صراط مستقیم کی رسی کو پکڑ لیں. اور کیسی ہی عجیب سی بات ہے کہ جھوٹا چاہے جتنی بھی اونچی سے اونچی بلڈنگ میں کھڑے ہو کے بول دے وہ سچا نہیں ہو جائے گا. چاہے کچھ بھی کر لے وہ سچا نہیں ہو سکتا. جھوٹ ایک گندگی ہے اور گندگی جو ہے وہ اس سے کوئی چیز نہیں پنپتی، اس سے صرف وائرس پھیلتی ہے. وائرس، گناہوں کی وائرس آپ کی زندگی میں داخل ہوتی چلی جائے گی. تو آپ لوگ ایسی گناہوں سے رکنے کی کوشش کیجیے. گناہ تو ہو رہے ہیں، صرف آپ سے نہیں بلکہ تمام لوگوں سے ہو رہی ہیں، وقتاً فوقتاً ہو رہی ہیں. تو آپ گناہوں سے رک نہیں رہے ہیں. ارے نیک عمل تو ہم کر ہی نہیں سک رہے، یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ ہم نیک عمل کریں. کم سے کم ہم گناہوں سے تو رکیں ہیں، گناہوں سے تو رکیں ہیں. تو اس بات کو جان لے ہر آدمی کہ یہ معافی دراصل ایک دعوت تھی ان جھوٹے عیار اور مکار لوگوں کے لیے. اب وہ کہیں یہ مجھے کیا کہہ دیا، مجھے کیا کہہ دیا. ارے مجھے کیا کہہ دیا؟ اپنے آپ سے پوچھ لے کیا کہہ دیا. جانو تو تم کون ہو اور تم کیسے بولتے ہو اور تم کیسے سوچتے ہو، تمہارے سوچنے کا طریقہ کیا ہے، تمہارے سمجھنے کا طریقہ کیا ہے، اور تم ہو کون. تم ہو کون؟ آخر تم کون سی عزت اور کون سے احترام اور کون سی چیزوں کے اپلائی کے لیے جو ہے نا لوگوں سے معافی منگواتے پھر رہو. حیرت کی بات ہے. واٹ از دس یار. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہم، ارے کوئی معافی مانگے گا وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کرے گا، وہ اپنی خامیوں کو دور کر رہا ہے، وہ تو کامیاب ہو رہا ہے. ظالم تو معافی منگوا رہا ہے کس درجے پہ جانے کے لیے؟ تو ہے کون؟ تم ہو کون بیٹا؟ تم لوگ کون ہو؟ آخر تم لوگ بھی تو انسان ہی ہو. اور ایسا کون سا بات ہو گیا؟ اور کوئی ہم سے معافی مانگ لے گا تو کیا ہو جائے گا، اور ہم کسی کو معاف کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا. ہم کسی کو معاف کر دیں گے تو ہمارے درجات بلند ہو جائیں گے، اور ہم کسی کو سے معافی منگوائیں گے تو یعنی ایک تکبر کی کوئی ایک سمت ہے یہ کہ ہم سے معافی مانگو. واٹ از دس؟ معافی مانگو. ہو کون بھائی تم؟ معافی تو اللہ سے مانگنے کی ترتیب ہے. ہاں اگر ہماری ذات سے کوئی ایسی بات سرزد ہو گئی ہے کہ کسی کا دل دکھ گیا، اچھی بات ہے، دل دکھ گیا. دیکھنے کی بات ہے کہ کس بات پہ دکھا. یعنی کہ کسی نے یہ کہہ دیا کہ ایک گلاس مجھے شراب دینا، اس نے منع کر دیا تو وہ ناراض ہو گیا. وہ ناراض ہو گیا اور اس نے بولا اس نے مجھے یہ نہیں دی، میں نے مانگا، اس نے مجھے ناراض کیا. ارے ناراض ہوگا زیادہ اچھی طرح سے ناراض ہو جا، پر میں اپنی آخرت نہیں خراب کروں گا تمہیں یہ گندی چیز دے کے. ایسے ہی کسی نے جھوٹ بولنے کے لیے کہہ دیا تم سے اور تم نے جھوٹ بول دیا،
اور اس جھوٹ کی تمہیں جب ویلیویشن تمہارے ہاتھ میں آتی ہے تو تم شرما جایا کرو، تم شرما جایا کرو کہ یہ کون سی گندگی کی سمت ہے جس کی طرف مجھے راغب کیا گیا ہے۔ میں نے اپنی کون سی عزت بیچ دی اور اپنی آخرت کی کون سی ایسی سمت کو خراب کیا کہ اس کی مجھے قیمت مل رہی ہے۔ چھی 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 چھی، یعنی اللہ معاف کرے، معاذ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو کہ کسی نے اپنے آخرت کا نقصان کچھ پیسوں کے کچھ مال کے ترتیب میں لے لیا۔ چھی 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 چھی، کرے گا کیا؟ یہ پیسہ، یہ مال میں نے کسی کو لے کے جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لہٰذا ہر آدمی تھوڑا سا سیلفش ہو کے سوچے کہ مجھے کوئی سمجھا رہا ہے اور میں اس سے ناراض ہو جا رہا ہوں، مجھے کوئی بتا رہا ہے اور میں ناراض ہو جا رہا ہوں، مجھے کوئی اچھی سی بات کی اطلاع دی جا رہی ہے تو ہم اس سے کہہ رہے ہیں معافی مانگو۔ میں تو، ارے تم ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہیں ہو، معافی تو اس سے مانگی جائے گی جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جس کا سب کچھ ہے، اس کی نافرمانی میں تم بڑھے چلے جا رہے ہو اور اپنی حیثیت اور اپنی پوزیشن میں گم ہوئے جا رہے ہو، اور ایسے ہی گم ہو جاؤ گے۔ جلدی سمجھ جاؤ تم لوگ اور خوب اللہ سے معافی مانگو، اور جن لوگوں نے ان سے معافی منگوائی ہے ان سے جا کے ضرور ایکسکیوز کریں، معافی مانگے کہ نہیں آپ نے تو سچ ہی کہا ہے، اور اس بات کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی کہ کون آدمی تھا کون آنر تھا جس نے آپ کو ایسا، یہ تو سرکشی پہ سرکشی ہے۔ ارے وہ اللہ کا ولی، اس کے گناہوں میں پردے پڑے رہنے دو، اور تم خود ہی سوچ لو، وہ تو تم ہی میں سے ہیں، وہ تو تم ہی لوگوں میں سے ہیں ایک، تو لہذا اب کب تک سنبھلو گے؟ یہ وائرس تو دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے، آدمی سوچ رہا ہے کہ کرونا وائرس، ارے کرونا وائرس کچھ نہیں ہے، یہ جو ہماری شخصیت میں جو وائرس گھوم رہی ہے، مجھے ایسا کہہ دیا گیا اور ارے یہ وائرس میں آدمی تباہ و برباد ہو رہا ہے، اس وائرس کو جتنا جلدی ہو سکے نکال کے باہر پھینکو، نہیں تو آخرت خراب ہو جائے گی۔ ان باتوں کو صرف آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے میں نے بولا ہے، یقیناً کہیں پہ بولنے میں ضرور میرے سے غلطی ہوئی ہوگی، یا سمجھانے میں یا الفاظ کی ادائیگی کرنے میں کہیں نہ کہیں ضرور سے غلطی ہوئی ہوگی، تو اس کے لیے ہم آپ سب سے معافی مانگتے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیجیے گا، اور بات کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے اللہ سے مانگ کے پوچھ لیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ بہاؤالدین صاحب نے جو بات سمجھائی ہے یا بتائی ہے تو وہ تو بتا نہیں سکتے ہیں، وہ تو آپ کی طرف سے بتایا ہوا، کیونکہ میں اگر بول سکتا ہوں تو وہ اللہ کی عطا ہے، اور میں سن سکتا ہوں تو اللہ کی عطا ہے، آپ بھی جو سن سکتے ہیں وہ بھی اللہ کی عطا ہے، اور آپ جو سمجھ سکتے ہیں وہ بھی اللہ کی عطا ہے، تو آپ اللہ والوں سے نسبت رکھیے اور اللہ سے مانگیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ سمجھ عطا کیجیے کہ جس سمجھ سے میری آخرت سمجھ جائے۔ تو ہم آپ سب سے معافی چاہتے ہیں اپنی غلطی، اپنی کوتاہی، اپنی نادانی کی، اور آپ لوگ ہمیں دل سے معاف کر دیجیے گا، اور جو اللہ کی باتیں سمجھنے کے لیے اللہ سے مدد لے لیا کیجیے۔ تیسرا کلمہ استغفار اور درود شریف ضرور پڑھا کیجیے، اس سے ہمیں گناہوں سے بچنے کی قوت اور نیکی کی توفیق ملا کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا کریں، آمین۔ السلام علیکم۔